السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، عارف نظامی صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ نظامی صاحب، آپ کا پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے۔ بہت شکریہ شوکت ترین صاحب آپ کے وقت کا، آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ نظامی صاحب، کوئی لمبی تمہید کی طرف نہیں جاتے، پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں یقینی طور پہ وہ سب کے سامنے ہیں، اور شوکت ترین صاحب کے لیے بھی یہ کرسی کوئی پھولوں کی سیج ثابت نہیں ہوتی دکھائی دے رہی۔ لیکن نظامی صاحب، بنیادی سوال میرا پہلے آپ سے ہے کہ جو بنیادی معاشی اشاریے شوکت ترین صاحب کو دیے گئے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک IMF کا رنگ بھی نظر آتا ہے، پھر کورونا کے بھی وار اس پہ جاری رہے ہیں۔ 5 سے 6% GDP کے خواہاں ہیں شوکت ترین صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے 2-2.5 سالوں میں یہ وہاں تک لے جائیں گے؟ شوکت صاحب نے آتے ہی، السلام علیکم شوکت صاحب، آپ نے آتے ہی دھماکہ کیا بہت بڑا۔ وعلیکم السلام۔ یعنی جو ٹیکنوکریٹ فائنانس منسٹر تھے حفیظ شیخ، وہ تو بڑے محتاط تھے، آپ نے آتے ہی پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کر دی، جو پہلے کسی کو توفیق نہیں کرنے کی۔ اس کے علاوہ آپ نے یعنی جو IMF کا پروگرام ہے اس کو حد تنقید بنایا۔ وہ یعنی تاثر یہ ملتا ہے کہ یہ پروگرام جو ہے وی سائنڈ آن دا ڈاٹڈ لائن، یا ہم نے اچھے طریقے سے نیگوشیٹ نہیں کیا، کیونکہ یہ بقول آپ کا یہ ایک قسم کا انفلیشن ڈریون ہے۔ تو یہ باتیں تو آپ نے کی، پھر آپ نے اپنے لیے خود ہی ٹارگیٹ مقرر کر دیا، ٹیکس ٹو GDP گروتھ جو ہے 5 to 6% تک لے جانے کا۔ تو آپ نے تو اپنے لیے خود ہی یعنی جو ٹاسک ہے وہ سامنے رکھتی ہے کہ کیا کرنا ہے آپ کو۔ عارف، تھینک یو ویری مچ۔ عارف میاں، دیکھیں، میں تو آیا اس لیے ہوں کہ کوئی چینج لے کے آؤں، اور پرائم منسٹر عمران خان جو کہ کوشش کر رہے ہیں پچھلے چند سالوں میں کہ جو ہمارے غریب عوام ہیں ان کی زندگی کے بیچ میں کوئی تبدیلی لائی جائے، بہتری لائی جائے، تو وہ تو اسٹیٹس کو سے تو کام نہیں چلے گا کہ مطلب اگر ہم کچھ نہ کریں۔ دیکھیں، ان کی اس حکومت کی جو بدقسمتی یہ تھی کہ یہ آتے ہی ان کو $20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مل گیا۔ اس کے بعد آپ اگر جو 8 سے 10 بلین جو اگر لونز پے کرنے ہوتے ہیں، تو تقریباً ان کے پاس ڈالرز تو تھے نہیں، تو اس کو کرنے کے لیے ان کو IMF تو جانا ہی پڑا۔ اور IMF نے اس دفعہ جو ہے بڑا سخت پروگرام نیگوشیٹ کیا۔ جب میں نے 2008 میں کیا تھا اس وقت ساری دنیا جو ہمارے ساتھ تھی، اس دفعہ ہماری دنیا ہمارے ساتھ نہیں تھی، تو انہوں نے سخت نیگوشیشنز کی ہمارے ساتھ، اور اپ فرنٹ جو ہے وہ کافی ایکشنز کروا دیے، فرنٹ لوڈڈ جس کو کہتے ہیں۔ تو وہ اس سے کافی جو ہے وہ ڈسرپشن ہوئی اکانومی میں، اور لیکن اس حکومت نے وہ ساری چیزیں سہیں، اور ایک قسم سے اکانومی نے آہستہ آہستہ امپروو کرنا شروع کر دیا۔ لیکن پھر کووڈ ہو گیا، وہ بھی بدقسمتی۔ اب کووڈ سے بھی نکل کے ان کی گروتھ ریٹ LSM جو ہے وہ 7.5% پہ جا رہی ہے۔ اس کے ایگریکلچر میں کراپس اچھی ہیں، ریمیٹنسز اچھی ہیں، تو وہ ہوئی ہے، اور اب پھر کووڈ 3 آ گیا ہے۔ تو اس وقت یہ سچویشن ہے کہ ہم نے IMF سے ابھی جو مارچ میں معاہدہ کیا، اس کے تحت ہم کو پھر سے بجلی کی قیمتیں بڑھانی تھیں، پھر سے ٹیکس جو ہے اس کی وہ کافی اگریسو گروتھ ہے، اور ہمیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اپنے یہ SOEs وغیرہ کے لاسز وغیرہ، اور پاور سیکٹر کے جو آپ کے گردشی قرضے ہیں اس کو کم کریں، اور اس میں مطلب ٹھہراؤ پیدا کریں۔ تو یہ کافی ایک قسم چیلنجنگ انوائرمنٹ میرے لیے آئی، لیکن اس کو انشاءاللہ میرا اپنا ویو یہ ہے کہ بڑی آئی تھنک ہمیں آؤٹ آف دی باکس سوچنا پڑے گا، اور 2-3 چیزیں جو ہیں وہ تو کرنی پڑیں گی۔ پہلی چیز ہے پرائس اسٹیبلٹی۔ یہ انفلیشن جو ہے، فوڈ پرائسز کی انفلیشن جو ہے، اس کو ہمیں بالکل ہیڈ آن لینا پڑے گا۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ گروتھ، کہ جو ہمارے جو سیکٹرز ہیں جہاں ہم گروتھ لا سکتے ہیں، جس کے بیچ میں ہاؤسنگ ہے، ایگریکلچر ہے، انڈسٹری ہے، تو ان ساروں کے بیچ میں ہم گروتھ لا سکتے ہیں، تو وہ ہم لے کے آئیں۔ اور اس سودر یہ تو اگلے سال تو 6% نہیں ہوگا،
لیکن ہمارا ہدف جو پہلے 4.2% تھا اس کو 4.2 کو تقریباً 5 کی طرف لے کے جائیں اور اس سے اگلے سال 6 کی طرف لے کے جائیں، تو یہ ممکن ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ بالکل ہم آئی ایم ایف سے نکلنے کی کوشش نہیں کر رہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے. ان کے ساتھ ہمارے ابھی گفتگو بھی ہوئی ہے کہ دیکھیں جی اس وقت کووڈ-3 آ گیا ہے، اور میں اس کی ایک صرف مثال دے سکتا ہوں عارف بھائی آپ کو، وہ یہ ہے کہ میں جون 20 تک اب میرے ریونیو جو ہے وہ 92% سے گرو کر رہے تھے ایئر آن ایئر، اور 10 دنوں میں وہ 92 سے 57 پہ آ گئے کیونکہ کووڈ کے لاک ڈاؤنز ہوئے، کووڈ سے سلو ڈاؤن ہوا. تو ہمیں اس وقت ایک بہت ویکیوم میں ہم پھر رہے ہیں. تو اس لیے ہم نے ان سے بات کرنی ہے کہ بھائی جان ضرور ہمیں کچھ تھوڑی سپیس دیں، ہم یہ چیزیں جو ہیں آپ کے جو اہداف ہیں ان کو پورا کریں گے، اپنے طریقے سے کریں گے، کوئی تھوڑا انوویشن لائیں گے. لیکن اس وقت اگر ہم نے ٹیرفس وغیرہ بڑھا دیے تو غریب آدمی بالکل مر جائے گا. جی نظامی صاحب. شوکت صاحب یہ بتائیے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام آپ نے کہا ہے کہ 90% ناکام ہو جاتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے پاکستان کے کیس میں تو پاکستان ون ٹرانش کنٹری کہتے ہیں، یعنی کہ پہلی کیس لے لیتے ہم، اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس کا روک نہیں ہے. اور یہ آپ کا تو امتیاز ہے ویسے کہ آپ نے جو پروگرام نیگوشیٹ کیا تھا وہ مکمل بھی کیا. تو یہ آفٹر آل یہ ہماری نیگوسیشن میں خرابی ہے یا آئی ایم ایف کی کوئی اپروچ ہی اس قسم کی ہے جس کی وجہ سے یہ پروگرام جو ہے کبھی بھی بیل منڈے نہیں چڑھتی، اور یعنی جو حکومت ہے اور آئی ایم ایف آر نیور آن دا سیم پیج؟ دیکھیے جی آئی ایم ایف جو ہے وہ ایک قسم سے بینکر ہے آف لاسٹ ریزورٹ. آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی میرے پاس تو پیسے نہیں، تو آپ اندازہ کریں نا کہ وہ ہم بھی اگر ہمارا بینکر بھی جو ہے جب لوگ جائیں اور کہیں جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ کنڈیشنالٹیز تو لگاتے ہیں. لیکن دیکھیں نا اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ جب سے آئی ایم ایف بنا ہے انہوں نے ایک چیز نہیں سوچی کہ جب بھی ہم پروگرام لے کے جاتے ہیں کوکی کٹر اپروچ ہوتی ہے ہماری، اور اس سے یہ ہے کہ اکانومیز جو ہیں وہ بڑی شرنک کرتی ہیں، جس سے جتنے طریقے سے شرنک کرواتے ہیں. تو کیا کہ وہ صحیح اپروچ ہے یا ہم بیسیکلی ان کو تھوڑا سا ڈیمانڈ نکالیں اس میں سے لیکن بعد میں اس کو گروتھ میں لے کے جائیں تاکہ جو گروتھ ہے بائی اٹ سیلف شوڈ کیور دی اکنامک ایلمنٹس آف دی کنٹری. تو یہ ان کو ایک فلسافیکل جو ہے وہ ڈیبیٹ کر کے اس کو ان پہ آنا پڑے گا. بٹ اس وقت تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو جس طریقے ہارش کنڈیشنالٹیز ہوتی ہیں اس سے موسٹلی جو ہیں پروگرام فیل ہو جاتے ہیں. جی ہاں، تو یہ پروگرام بھی آپ کو اٹ از پروگرام ٹو فیل، اگر یہ کہا جائے تو غلط تو نہیں ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. دیکھیں جی ہم اس کو انشاءاللہ ادھر تک تو لے کے آ گئے ہیں، اور ابھی بھی اس میں اچھی بات یہ ہے کہ یہ کووڈ کی وجہ سے سمپتھیز جو ہے سمپتھی فیکٹر کافی زیادہ ہے، اور ہم جو بات کریں وہ لاجیکل بات کریں کہ ہم اس میں سے نکلنے کی کوشش. دیکھیں پرابلم کب ہوتا ہے جب آپ کی حکومتیں جو ہیں وہ اسٹرکچرل ریفارم جس کے اوپر اگری کرتی ہیں اس سے پھر وہ رینیگ کر جاتی ہیں. ہم رینیگ نہیں کر رہے. کیا پرابلمز ہیں اس پاکستان کی جو چیدہ پرابلمز ہیں؟ وہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے ریونیو بڑھائیں، آپ 10% ٹیکس ٹو جی ڈی پی از ناٹ گڈ انف. تو آپ کو اس کو لے کے جانا پڑے گا کم از کم ان دا نیکسٹ 7 to 10 years around 20%, جس سے آپ کے پاس جو ہے فسکل جو ہے اسپیس پیدا ہوگی فار ڈیولپمنٹ اینڈ ادر میٹرز. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اپنا یہ جو پاور سیکٹر ہے اس کو ٹھیک کریں کیونکہ یہ آپ کے بہت بڑا ڈرین ہے. ناٹ اونلی ڈرین ہے لیکن اگر اس کو یہ فائنینشلی سسٹینیبل نہیں ہوگا تو کوئی اس میں انویسٹ نہیں کرے گا، تو اس کو آپ ٹھیک کریں. پھر وہ ایس او ایز کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز بلیڈ کر رہے ہیں آپ کو، آپ اس کو ٹھیک کریں. سو یہ 3-4 چیزیں ہیں، اس میں تو آپ مطلب ان سے کوئی اختلاف تو نہیں کر سکتا نا. تو ہم نے یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ ان چیزوں کے اوپر پہلے مطلب ڈیکس سے توجہ ہی کبھی نہیں دی، ہم لپ سروس کرتے رہتے ہیں. یہ ڈیفیکلٹ چیزیں ہیں، یہ آسان نہیں ہے، ڈیفیکلٹ چیزیں، لیکن ہمیں کرنی ہوں گی. میرا نہیں خیال کہ ہم اس میں سے نکلیں گے، ہم انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے اور اپنا وہ جو مقصد ہے گروتھ کا اس کو بھی واپس لے کے آئیں گے. شوکت جی گروتھ والا معاملہ جو ہے تھوڑا سا انریلسٹک لگتا ہے مجھے، کیونکہ ورلڈ بینک ہو یا آئی ایم ایف
خود ہو یا ایشین ڈیولپمنٹ، سب کا ایسٹیمیٹ یہی ہے کہ پاکستان میں گروتھ جو ہے وہ 1% ہے، 1.2 یا 1.8 یا 2.1 سے زیادہ کوئی اس کو نہیں آگے بڑھا رہا. تو آپ اکٹھے کہہ رہے ہیں کہ 5-6% تک لے کے جاؤں گا، تو یہ کیسے یہ کمپیٹیبل کیسے یہ گولس؟ نہیں دیکھیں، وہ جو پہلے تھا وہ 1.5 اور 2% کی بات کر رہے تھے، 2.5 کی. اب وہ یہ کہ وہ اس سال کی بات کر رہے تھے، وہ اگلے سال کی بات کر رہے تھے، اراؤنڈ 4.2% کی بات ہو رہی تھی. تو اور حکومت پاکستان کا بھی یہی تھا کہ یہ اینی ویئر بٹوین 2.5 to 4% کی بات وہ کر رہے ہیں، اور ہم بھی 4.2 کی بات کر رہے تھے. میں تو اس کو ہی تھوڑا سا اوپر لے جا کے 4.5 کی بات کر رہا ہوں، 4.5 to 5%. تو دیکھیں، کوشش تو ہماری یہ ہوگی کہ ہم اس کو اس سائڈ پہ لے جائیں، کیونکہ ہمارا اگر یہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، ہمارا ایگریکلچر، ہمارا ہاؤسنگ یہ پک اپ کر جاتا ہے تو اتنا گروتھ ریٹ ہو سکتا ہے. جی ٹھیک. ہاں نہیں، ہاؤسنگ کا جو ہے پرائم منسٹر نے 60,000 گھر کا بنانے کا ایک سال میں، آپ 20,000 کہہ رہے ہیں. تو یہ کو پرائم منسٹر صاحب کو بھی وہ ریئلسٹک فگرز دینے چاہیے قوم کو، بجائے کہ ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیں کہ جی یہ زیتون کا تیل جو ہے یہ ایکسپورٹ کریں گے ہم، ایووکاڈو کی فارمنگ کریں گے چترال میں. اس قسم کے جو اہداف ہیں جو غیر فطری ہیں، بطور فائنانس منسٹر آپ کا فرض ہے کہ ان کے پیر بھی زمین پر ہے. نہیں پرائم منسٹر یار بیسکلی جو اس کا پیشن یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، اب جس طریقے سے یہاں راوی کا ان کا جو بڑا پروجیکٹ ہے اور وہ ریئلسٹک پروجیکٹ ہے، تو اس قسم کی اور ایگریکلچر کے بیچ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار مطلب ضروری نہیں ہے مکھی پہ مکھی ماریں اور وہی پروڈکٹس وہی فصلیں اگاتے رہیں، نئی چیزیں بھی سوچیں، جس میں انہوں نے بڑا بھی زور دیا ہوا ہے، جس میں ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان بن رہا ہے، جس میں اولیوز ہیں. اولیوز جو ہیں وہ ہمارے لیے، ہمارے اس ملک میں بالکل اگ سکتے ہیں اور وہ ایکسپورٹ ہو سکتے ہیں. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ یہ جو ہے گرین بیلٹس کریٹ کریں، آپ یہ وہ جو 10 بلین ٹریز کی بات کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ یار اس وقت ہمارے انوائرمنٹلی جو ہے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے. سو میرے خیال میں ہز ہارٹ از ایٹ دی رائٹ پلیس. جی اچھا ترین صاحب، یہ آپ نے راوی پروجیکٹ کا ذکر کیا. شہباز شریف صاحب نے ایک اسٹڈی کروائی. جی نظامی صاحب، میں کہہ رہا تھا شہباز شریف صاحب نے ایک اسٹڈی کروائی تھی کسی فورن فرم سے، 30-32 کروڑ لگوایا بھی تھا. انہوں نے بھی کہا تھا یہ فیزیبل نہیں ہے، اور ابھی بھی جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا فیزیبل نظر نہیں آ رہا جس طرح اس کو بیان کیا جا رہا ہے. خیر، مائی کویسچن، IMF جو ہے اس کی بہت سی باتیں ایسے ہیں کہ اگر ان کو ہم مان لیں تو ہمارا ہاؤس ان آرڈر ہو سکتا ہے. کل آپ نے ایک بات کی کہ سیاسی قیمت جو ہے وہ بھی چکانی پڑ رہی ہے یا پڑ سکتی ہے IMF کی کنڈیشنز کی وجہ سے. آپ نہیں سمجھتے کہ وہ کنڈیشنز جو ہیں وہ ہو بہو عوام تک پہنچا دی گئیں؟ درمیان میں کوئی ایسا راستہ نکال دیا جاتا کہ عوام پہ اتنا دباؤ نہ آتا کہ عوام کا سینٹیمنٹ اب جو حکومت کو لے کے ہے وہ کچھ مختلف ہوتا. دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو کنڈیشنالٹیز کی بات کر رہا ہوں. آپ نے اٹھا کے جو ریونیو ٹارگٹ دے دیے 3800 بلین جو تھا اس کو اٹھا کے 5500 بلین کر دیا تھا، 5600 بلین کر دیا تھا. وہ تو ریئلسٹک نہیں تھا نا. وہ 44-45% گروتھ جو تھی وہ کدھر سے آتی جب وہ اکانومی میں اتنی زیادہ گرو نہیں کر رہی تھی؟ جب آپ نے ایک طرف سے آپ نے ڈیمانڈ نکال دی، دوسری طرف سے آپ نے ریونیو کو 45% گرو. تو میرے خیال میں سم آف دیز IMF ٹارگیٹس آر ان ریئلسٹک ایٹ ٹائمز. تو ابھی لیکن جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ آپ جو جس طرح کہہ رہے ہیں اسی طرز پہ جا رہے ہیں. ہم نے جو ہماری جو کوتاہیاں ہیں، اسٹرکچرل جو فالٹ لائنز ہیں، ان کو ٹھیک بھی کرنا ہے اور ایک ریئلسٹک طریقے سے کرنا ہے. میرا تو یہ آبجیکٹیو یہ ہوگا، یا what I would like to do is کہ میں آرام سے یہ جو ہے انکریز کروں ریونیوز کو 1-1.5% پر ایئر، رادر دین کہ جی ایک ہی سال میں 3% ہو جائے. وہ نہیں ہوتا. اگر ہم اس کو جس طریقے سے میں نے NFC کیا تھا 2009-10 میں، تو
تو میں نے کہا اس وقت جو تھا وہ 8.8 کے 9% کا جو تھا ٹیکس جی ڈی پی، تو میں نے کہا اگلے 10 سال میں 1% ایئر کرو، تو 2019 میں اس کو 20% ہو جانا چاہیے تھا. ہم نے اس کے اوپر کام ہی نہیں کیا. تو میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بیسیکلی 1.25%، 1.5% ہر سال کرتے رہیں تو 8 سال میں ہم 20% پہ پہنچ جائیں گے. وہ ہو بھی سکتا ہے، وہ ڈویبل ہے. تو ہم ایسی چیزیں کریں نا جو ڈویبل ہوں. اسی طریقے سے آپ کی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، اس کو ہم ابھی کرنے لگے ہیں ٹیکل، ان کو گورنمنٹ کے اداروں سے نکالیں گے. بٹ وہ کوئی 85 ہیں، 85 ایک وقت میں نہیں ٹھیک ہو جائیں گی. ہم ان کو پہلے 5 سے 10 اٹھائیں گے، پھر اس کے بعد اور 5 سے 10 اٹھائیں گے. سو اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ جو گرد اکٹھی ہوئی ہے یہ ڈیکٹس میں ہوئی ہے، مطلب یہ 1972-73 سے ہوئی ہے. تو اب آپ اگر ایکسپیکٹ کریں کہ 2-3 سال میں ساری کی ساری ایس او ایز کھڑی ہو جائیں گی، نہیں. اس کی وجہ سے ہوتا انریلسٹک ہمارے ٹارگٹس ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر ہم کام کر نہیں سکتے. تو ہم اس وقت ریئلسٹک ٹارگٹس رکھیں گے، IMF کو پریزنٹ کریں گے، انشاءاللہ وہ انڈرسٹینڈ کریں گے. جی ٹھیک. ترین صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے ذکر کریں گے. نظامی صاحب بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ جو کاروباری طبقہ ہے جنہوں نے ٹیکس دینا ہوتا ہے ان کا مورال کیسے بوسٹ کیا جائے گا، مورال کیسے ہائی کیا جائے گا، اور ود ان FBR کیا معاملات ہیں، کیا FBR کی جو ریفارمز کے دعوے تھے ان سے کچھ حاصل وصول ہو رہا ہے. بریک کے بعد ذرا بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، ایک تو ریونیو ٹارگٹ ہے اور ایک ہمارا جو ریونیو حاصل کرنے والا سسٹم ہے اور FBR ہے. FBR کو لے کے ہم نے یہ دیکھا کہ تقریباً ہر دور میں ہی جو کاروباری لوگ ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، ان کی جانب سے اپنے ریزرویشنز آتی رہتی تھیں. لیکن ایک خواب تھا جو PTI کی حکومت کی جانب سے دکھایا گیا تھا کہ جو ٹیکس کا نظام ہے وہ عوام دوست ہو جائے گا اور خود عوام جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو اور ان کی حکومت کو ٹیکس دیں گے. تو اب جو پچھلے 2.5 سالوں میں ہوا ہے، نظامی صاحب ذرا آپ اس پہ اپنی آبزرویشن بتا دیں، اپنا تجزیہ بتا دیں کہ کتنا عوام دوست ہو گیا ہے FBR کا سسٹم، ٹیکس کا سسٹم. بھائی جنہوں نے کرنا تھا، شفر زیدی صاحب کل آپ کے ساتھ تھے پروگرام میں، وہ بیچارے تو خود کہتے ہیں کہ میں کانوں کو ہاتھ لگا کے دوڑ لگا کے. تو اگر یہ حال ہو جو ریفارم والے ہیں، اب شوکت صاحب تو مضبوط حساب کے مالک ہیں اور میرا نہیں خیال کہ وہ دوڑ لگانے والے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ چیلنجز کیا ہیں. شوکت صاحب یہ بتائیے کہ یہ تاریخ میں دوسری دفعہ ہوا ہے کہ حفیظ شیخ اور آپ، پہلے حفیظ شیخ بعد میں آئے، آپ پہلے تھے شاید، اب آپ بعد میں آئے، وہ پہلے تھے. تو یہ حفیظ شیخ کے ساتھ آپ کا ایک چوری دامن کا ساتھ لگتا ہے بطور ہم اثر فائنانس منسٹر. تو ایک تو یہ بتایا کہ یہ ویئر ڈڈ حفیظ شیخ گو رانگ، ایک تو یہ بات بتانے والی ہے. دوسری یہ کہ جو یہ ایک اور لحاظ سے بڑی تاریخی ہے آپ کی اپائنٹمنٹ، وہ یہ آپ نے بھی خود ذکر کیا NFC کا. NFC آپ کا ایک کارنامہ ہے، لیکن 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے خاصا اللہ تعالیٰ بھی جاتا ہے کہ جی اس نے وفاق کو کلاش کر کے رکھ دیا اور سارے مالی وسائل جو ہیں وہ صوبوں کو دے دیے. اگرچہ اس میں آپ کا جو فارمولہ تھا بڑا سمپل تھا کہ ہر سال یہ GDP میں 1% اضافہ ہوتا ہے تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کا جو لاسز ہیں وہ مور دین کور ہو جائیں گے. لیکن شوکت صاحب پریکٹیکلی اسپیکنگ تو ایسا نہیں ہوا، اور اب آپ پر یہ دباؤ ہے کہ آپ نے ہی جو دیے ہوئے ایوارڈ ہیں اس میں کوئی نظر ثانی کی تجویز جو ہے وہ پیش کریں. دیکھیں جی، بات صرف اتنی ہے کہ NFC ایوارڈ جو ہیں اس کے 2-3 پلرز تھے. پہلا پلر یہ تھا کہ یہ ہم جو کیک ہے وچ از 8.8 یا 9% آف GDP، یہ اگر وفاق کو جو نیڈز ہیں پوری کریں گے تو پروونسز جو ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں یا ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. اگر ان کے پورے کرتے ہیں تو وفاق کے پاس پیسے نہیں ہوتے.
لیکن فنڈامنٹلی اس کا جو وہ بنیادی چیز تھی کہ ہم نے 1983 تک یہ ڈیوالو کرنی تھیں کئی چیزیں، جس میں ہیلتھ، ایجوکیشن، سوشل پروٹیکشن، لا اینڈ آرڈر، یہ ساری ہم نے صوبوں کو دینی تھی انڈر دی 1973 کانسٹیٹیوشن. تو 83 کے بعد ہم نے اس کو جب 2009-10 میں کیا تو وہ آپ دیکھیں نا پورے 26 سال کے بعد ہم اس کے بعد 27 سال کے بعد ہم اس کو کر رہے تھے. تو اب یہ تو صوبوں کا قصور نہیں ہے نا کہ آپ نے وہ کر تو دیے لیکن آپ ان کو پیسے نہ دیں. تو ہم نے اس وقت یہ کہا کہ ابھی یہ ڈیوالو بھی ہو گئے ہیں، پیسے بھی ان کو زیادہ جانے ہیں، تو پھر کرنا کیا ہے؟ کرنے دو چیزیں تھیں. پہلی چیز یہ تھی کہ ہم نے ریونیو جو ہے وہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہم نے بڑا کرنا تھا، اور وہ اگر 10% بڑا ہو گیا ہوتا، اس وقت 20% پہ ہم ہوتے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو آنے والا یہ سال ہے اس کے بیچ میں ہمارے جو ٹیکس ریونیو ہوتے کوئی 10 10.5 ٹریلین ہوتے. 10.5 ٹریلین ہوتے، نہ صوبوں کو کوئی پرابلم ہوتا نہ وفاق کو کوئی پرابلم ہوتا. اب ہمیں یہاں سے کئی لوگ ایسے بولتے تھے کہ بھائی یہ تو بہت ہی غلط ہو گیا. تو ان کو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پورے NFC کے بیچ میں وفاق نے کہا تھا نا کہ ہم زیادہ ٹیکس اکٹھے کریں گے، تو وہ اگر انہوں نے نہیں کیا تو اس میں صوبوں کا کیا قصور ہے؟ پھر دوسری چیز جو تھی کہ انہوں نے یہ کہا، اس میں یہ تھا کہ یہ جو ہمارے ایکسپنسز ہیں یہ ہم کم کریں گے. ویدر ہمارے جو فیڈریشن کے ایکسپنسز ہیں، کیونکہ ڈیوالو ہو گئی ہیں منسٹریاں، ادھر پروونسز کو جانا چاہیے تھا، وہ بھی نہیں ہوئے ابھی تک. ٹھیک یہ تو صرف اس حکومت کی بات نہیں ہے، یہ تو 2-2.5 سال سے ہیں. باقی جو حکومتیں کیا کرتی رہی ہیں، پیپلز پارٹی کی حکومت جب میں چلا گیا، اور یہ اپنا جو باقی نون لیگ کی حکومت، انہوں نے کیا کیا. اور تیسری چیز ہے کہ SOEs جو ہیں وہ بھی جو ہے وفاق کی رسپانسبلٹی، اس کے بھی لاسز ہم نے کم نہیں کیے. تو یہ تو NFC جو ہے وہ آبویسلی ایک قسم ڈیفنکٹ ہو گیا نا، کیونکہ ہم جو فنڈامنٹل جو پرنسپل تھے اس پہ ہم نے عمل ہی نہیں کیا. تو اس کو ہم ٹھیک کرنا ہے. اب اس میں ٹھیک یہ کرنا ہے کہ جو ہم لوگ جو میرا اس میں ابھی ظاہر ہے میں نے اس پہ تھوڑا سا غور کیا ہے کہ جو چیزیں جو ہیں وہ ہم نے ڈیوالو کی ہیں، اس کے ایکسپنسز جو ہیں وہ پروونسز ہی کو کرنے چاہیے، اور فیڈریشن کو وہ ایک ایکسٹرا برڈن نہیں لینا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ ریونیو ٹو جی ڈی پی جو ریشو ہے، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو، اس کو بڑھائیں اور اس میں انوویشن لے کے آئیں. اس میں اور چیزیں ایسی کریں جو اس وقت ہم نہیں کر رہے. جس طریقے سے ہم لوگ ہمارے پاس بڑی زمینیں پڑی ہوئی ہیں، اس پہ ریٹس کریٹ کریں، اس کے اوپر سو دیٹ ان کو لسٹ کریں، اس سے پیسے کمائیں. دیر آر لاٹ آف تھنگز وچ وی کین ڈو. یہ تو میں نے صرف ایک ایگزامپل دیا کہ ہم نے اپنے ریونیوز بڑھانے ہیں، اور ریونیو جب بڑھاتے جائیں گے تو ہمارا یہ فسکل کا پرابلم بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ صوبوں اور جو محاذ آرائی ہے اور سینٹر میں وہ بھی ختم ہوگی. ہاں، تو آپ اس کا مطلب ہے شوکت صاحب یہ ریسٹرکچرنگ جو ہے آپ کے ایجنڈے میں شامل ہے یہ، اور یہ اس کی کوئی ریفلیکشن ہم آئندہ آنے والا بجٹ میں بھی دیکھیں گے؟ جی، آئندہ بجٹ میں تو عارف بھائی بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، لیکن یہ تو آن گوئنگ پروسیس ہونا چاہیے. یہ تو کوارٹرلی بیسس پہ NFC کمیٹی ہے وہ ملنی چاہیے، اور وہ ہم ملیں گے انشاءاللہ. اور یہ میں نے تو 2 جو ہمارے صوبے ہیں KPK اور پنجاب سے بھی ڈسکشن کی ہیں اس چیز پہ، وہ بڑے سپورٹیو ہیں کہ کوئی چیز ایسی ہو جو کہ ایک قسم سے ہیلپ کرے صوبوں کو بھی اور وفاق کو بھی. تو دے سیڈ ویل بی ولنگ ٹو جسٹ پرسو دیٹ. اور پھر بلوچستان ماشاءاللہ وہ بھی ہمارے الائز ہیں، اور سندھ بھی دیکھے گا اگر ہم نے کہ جو لاجیکل چیز کر رہے ہیں تو وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں گے. تو میرا اپنا ویو یہ ہے کہ اس کو آگے لے کے چلنا ہے، اور یہ جو فنڈامنٹل پریمائس ہے نا وہ تو ہمارے پاس ہے نا عارف بھائی، وچ از ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو چینج کرنا، وہ تو ہم نے کرنا ہے. ہاں، یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تو بہت مایوس کن ہے. پاکستان کا جو ایوریج ہے اس کے مطابق تو یعنی کم از کم جو ہے ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی اس سے دگنا ہونا چاہیے کم از کم. پھر بھی ان کے لوگ کہتے ہیں کہ ٹیکس میں وال جھگڑا گیا، اور آپ نے بھی یہ فرمایا کہ نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے بجٹ میں، اس قسم کی کوئی نیا
برڈن نہیں ڈالیں گے، کیونکہ آلریڈی یہ انفلیشن ڈریون ہے جو کچھ IMF کی فرمائش پہ ہو رہا ہے. تو اس کا تو آپ کے لیے تو بڑا ہی آپشن چوائس ہے. جو ٹیکس لگاتے ہیں تو پھر مارے جائیں گے، نہیں لگاتے تو پھر مشکل ہے. نہیں جی جی وہ دیکھیں اگین تھنکنگ کی بات ہے. میری تھنکنگ بڑی پروگریسو ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ٹیکس جو ہے وہ انکم پہ لگنا چاہیے اور کنزمپشن پہ لگنا چاہیے. تو باقی ادھر ادھر والے جو ہم ٹیکس لگاتے ہیں ان کو ہمیں آہستہ آہستہ اس میں سے نکل جانا چاہیے. تو آپ کا یہ جو سوال ہے کہ میں نے ایک طرف سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ٹیکس ٹو GDP بڑھا دینی ہے، دوسری طرف سے میں نے کہا ہے کہ میں زیادہ نئے ٹیکس نہیں لگاؤں گا. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم براڈننگ کریں گے، ہم زیادہ لوگوں کو نیٹ میں لے کے آئیں گے. ہم جو لوگ ٹیکس ابھی دے بھی رہے ہیں اور یہ بیسیکلی جو دے رہے ہیں اپنا دے رہے ہیں اس کو ان کے اوپر اور زیادہ ٹیکس نہیں بڑھائیں گے. بٹ ہمارے پاس بہت ہی لوپ ہولز ہیں اس وقت. ہمارے جو ریٹیل سیکٹر وغیرہ کے بیچ میں بڑی اپرچونٹیز ہیں. اسی طریقے سے ہمارے جو پروفیشنل لوگ ہیں ان سے ٹیکس کلیکٹ کرنے کی بڑی اپرچونٹیز ہیں. تو ہم نے ڈیولپ کر لی ہیں اس وقت ہمارے پاس جو ایک قسم ٹیکنالوجی ہے جس میں آپ کے اور میرے سب کے جو اس کے پاس جو ہمارا جو ID کارڈ بیسس پہ اس کے نمبر پہ ہر چیز کیپچر ہو جائے گی. بینک ڈپازٹ، سیل آف ایسٹس، بائنگ آف ایسٹس، بجلی کے بل وغیرہ، اس سے ہم سب پتہ چل جائے گا کہ ان کا لائف سٹائل کیا ہے. تو ہم یہ براڈننگ کریں گے اور انوویشن لے کے آئیں گے تھرو ٹیکنالوجی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم ٹیکس بھی بڑھائیں گے اور ہراسمنٹ بھی نہیں کریں گے. جی اچھا ترین صاحب، یہ جو ٹیکس کی آپ بات کر رہے ہیں اور ساتھ آپ نے گروتھ کی بات بھی کی، گروتھ بڑھانے کی بھی. اب ایکٹیویٹی زیادہ ہوگی. ماضی میں ہم نے دیکھا انٹرسٹ ریٹ جو تھا وہ تقریباً 13.25% پہ بھی لمبے عرصے تک رہا. روپی بہت زیادہ ڈی ویلیو ہو گیا، اس کی وجہ سے ایکٹیویٹی سکویز ہوئی. واٹس یور پلان اس ایکٹیویٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے؟ کیا اسٹیٹ بینک سے یا کوئی اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بات کی جائے گی کہ میکسیمم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے؟ اور ہم ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں IT کے سیکٹر میں خاصا ایک ویژن یا آپ کہہ لیں کہ ایک براڈر اسپیکٹ میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہاں کچھ ایکسپورٹ سروسز میں کافی پیسے آ سکتے ہیں. بٹ گراؤنڈ ریئلٹیز وہی جو ہرڈلز ہیں جو آ جاتے ہیں ٹرانزیکشن کو لے کے اسٹیٹ بینک کے یا دیگر، ان کو دور کرنے کے لیے کیا پلاننگز ہیں؟ نہیں دیکھیں جی، جو ہماری گروتھ کی تو میں نے اسٹریٹجی بتا دی ہے آپ کو کہ ہمارا کام ہے اس وقت ہمارا روپی اسٹیبل ہے. جو ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی 7% پہ ہے اور ہماری کور انفلیشن بھی 7% پہ ہے. تو ادھر بھی کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے. تو ہم نے اب وہ فوکس ہو کے ہم نے کہا نا کہ وہ جو ایریاز ہیں جو اب پک اپ کر رہے ہیں آلریڈی، اور جس میں مینوفیکچرنگ پک کر رہی ہے لارج اسکیل تو 7.5% پہ گرو کری ہے. اور پھر ایگریکلچر جو اس وقت بالکل اس کا ٹرانسفارمیشنل پلان جو ہے وہ بن چکا ہے، اس کے بیچ میں ہمیں توجہ دینی ہے تاکہ ہماری ایگریکلچر کی گروتھ ریٹ جو ہے وہ آلموسٹ ابھی تو اس سال میں تو تھوڑی بہت ہوگی تو لیکن اگلے سال ہمیں اس کو بھی بوسٹ کرنا ہے. اور پھر جو میں نے آپ کو کہا کہ یہ اپنا ہاؤسنگ سیکٹر جو ہے جس میں پرائم منسٹر بہت توجہ دے رہے ہیں، اس کے بیچ میں اگر ہم 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ گھر سال کے بنانا شروع کر دیں گے، دیٹ مینس کہ ہم کو 300-400 ارب روپیہ اس میں ڈالیں گے اکانومی میں، تو دیٹ ول گیو اس سم گروتھ. تو یہ پوری اور اس کے پلان بن رہے ہیں. EAC جو ہم نے بنائی ہے وہ کوئی 12 سیکٹرز کے پورے پلان بنا رہی ہے. وہ مئی کے اینڈ تک وہ پلان بن کے اپروو ہو کے پرائم منسٹر کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے. سو ہم بڑے آرگنائز طریقے سے اس کو لے کے چلیں گے، اٹکل پنچو نہیں کریں گے. اور اس میں بڑے بڑے اچھے ہمارے اکانومسٹ، ہمارے بہت اچھے یہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ اس میں انوالوڈ ہیں. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد ہے آئی ول سے دیٹ کہ ہمیں انکلوسیو اینڈ سسٹینیبل گروتھ ریٹ چاہیے اوور دا نیکسٹ 20 to 30 ایئرس. اور اس کو وہ ابھی تک کیوں نہیں ہوا، اس کے لیے بھی ہم نے ایک کمیٹی اکانومسٹ کی بنا دی ہے جس میں بڑے اچھے اکانومسٹ ہیں، ڈاکٹر عشرت وغیرہ ہیں، اعجاز نبی ہیں، سلمان شاہ ہے، ڈاکٹر شمشاد ہیں، اسی طریقے سے 1-2 اور بھی ہیں ہماری راشد امجد وغیرہ. تو یہ سارے سلیری صاحب ہیں. تو یہ مل کے مجھے یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ ہم یہ جو ہماری بومز اینڈ بس کیوں ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہم سسٹینیبل جو ہے گروتھ ریٹ نہیں دکھا سکتے اوور پیریڈ آف 20-30 ایئرس. تو ہم اس ساری چیز کو جو ہے ہولسٹکلی کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کر رہے کہ اٹکل پنچو نہیں کر رہے. جب میں نے پہلے کہا ہے
یہ نی جرک کے تھرو نہیں کر رہے، نٹس اینڈ بولٹ کو ٹائٹ کر کے نہیں کر رہے. ہم ایک پلان کے مطابق چلیں گے، شارٹ میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم پلان ہوگا، اس کے تحت چلیں گے. جی ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ترین صاحب نظامی صاحب ایک بریک لیتے ہیں. بعد جب واپس آئیں گے تو ترین صاحب سے جانیں گے اب ٹائم جو آپ کے پاس ہے کیا وہ انف ہے یہ ساری امپلیمنٹیشن کے لیے، اور یہ پلان جو ہیں ان کو کم از کم ان کا آغاز کرنے کے لیے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جی نظامی صاحب. جی شوکت صاحب، یہ آپ نے بات کی بڑی اچھی ایگریکلچر کی کہ بہت کلچرل کنٹری ہیں، لیکن اب حال یہ ہو گیا کہ گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں، چینی کے بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں، بلیک ہو رہی ہے، وہ اس کا قلت اپنی جگہ پہ ہے. اور بھی اس طرح کے جو زرعی اجناس ہیں ان کا یہی حال ہے. تو ایک تو خیر یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا مسئلہ، دوسری یہ آج کل تو ایکسپورٹ اورینٹڈ یہ سیکٹر ہے، اس میں کمزوری کی کیا وجہ ہے؟ دوسرے میرا آپ سے ایک براڈر سوال تھا کہ آپ ایک اکانومسٹ بھی ہیں، ایک زیرک سوچنے والے بھی ہیں، یہ بتائیے کہ آپ نے غور کیا ہے کہ پاکستان ساؤتھ ایشیا میں ماسوائے افغانستان کے تمام ملکوں سے جو وائٹل اسٹیٹسٹکس ہیں، مطلب جی ڈی پی گروتھ، تعلیم اور اس قسم کے جو ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز ہیں، اس میں پیچھے کیوں رہ گیا؟ حتیٰ کہ بنگلہ دیش جو ہے ہم سے بہت آگے نکل کے. دیکھیے وہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ میں نے یہ قبل ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم یہ بوم بسٹ میں کیوں ہو جاتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں نا، ہم بھی تو 2018 میں 5.8% پہ گرو کر رہے تھے. اسی طریقے سے کہ مشرق ایریا میں بھی ہم نے اس قسم کی گروتھ کی تھی. تو صرف یہ ہے کہ ہم تو پھر واپس آ جاتے ہیں جہاں سے شروع ہوئے تھے، اور باقی ملک جو ہیں وہاں سے آگے چلتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ فنڈامنٹل جو ہے انہوں نے وہ اپنے ٹھیک کیے ہوئے ہیں. ہمارے فنڈامنٹلز یہ ہیں کہ ہمارے جو ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ٹھیک نہیں ہے. ہمارے جو فنڈامنٹلز ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی پروڈکٹیو جو اکانومی کے پارٹس ہیں، جس میں مینوفیکچرنگ ہے، جس کے بیچ میں ایگریکلچر ہے، اور وہ ان کے جو بیسک پرابلمز ہیں وہ ہم نہیں کرتے. پانی ہے، بیج ہے، اس کے بیچ میں یہ میکنائزیشن ہے، اس میں مارکیٹنگ آف پروڈکٹس ہے، یہ ایگریکلچر والی سائڈ کے اوپر ہے. اور انڈسٹری کے بیچ میں جو ہے وہ آپ نے فریگمنٹیشن ہے، ٹوٹل فریگمنٹیشن ہے. بالکل لوکل بزنسز ہیں، وہ فیملی کے بیسس پہ چلتے ہیں، وہ زیادہ کوئی انویسٹ نہیں کرتے باہر سے، اور موسٹلی جو ہے وہ پھر انڈر پرفارم کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب تک ہم ان کو پوری طرح اوور آل نہیں کریں گے. اور ایک اور چیز جو نہیں ہو رہی تھی جو اب ہونا شروع ہو گئی ہے وہ ہاؤسنگ تھی. ساری دنیا کے بیچ میں ہاؤسنگ سٹارٹس جو ہیں وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ اکانومی کی ڈائریکشن کس سائڈ پہ. تو یہ ساری چیزیں جب ہم نہیں کر رہے تھے اور ہماری فالٹ لائنس تھیں، اور پھر ہم ایس او ایز بھی لے کے بیٹھے تھے جو بلیڈ کر رہی تھیں. پاور سیکٹر ہم نے بنایا، کبھی ہم انڈر بلڈ کر دیتے ہیں، کبھی اوور بلڈ کر دیتے ہیں، کبھی اوور کیپیسٹی ہو جاتی، کبھی انڈر کیپیسٹی ہو جاتی. تو یہ ساری چیزیں اکنامکلی جو ہم لوگ بیسیکلی جینیسز جو آئے ہیں، جس کے بیچ میں ظاہر ہے کہ ہمارے پچھلے 20-30 سال میں انہوں نے اس کو کوئی پلاننگ ہی نہیں کی تھی. مطلب ایک کمپریہنسو پلاننگ نہیں کی تھی. اس لیے میں نے پہلے بتایا ہے کہ میں نے یہ بڑے اچھے لوگ لے کے آیا ہوں EEC میں، اور وہ 12 ایریاز میں ایک کمپریہنسو پلان بنا رہے ہیں، شارٹ، میڈیم، لانگ ٹرم. اس میں تو وہ شارٹ ٹرم یہ ہوگا جو ہمارے ان 2 سالوں میں ہوپ فلی وہ کچھ نہ کچھ کر دے گا. میڈیم ٹرم اگلے 5-7 سال کا ہے، اور لانگ ٹرم جو 10 سال پلس کا. تو میں یہ نہیں چاہ رہا ہوں کہ میں صرف ان 2 سالوں کے بارے میں سوچوں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم بیسیکلی سوچیں اگلے 5 سے 10-15 سال کے لیے. اور پھر جو بھی آئے گا وہ دیکھے گا، پلانز اگر اچھے ہیں تو ان کو پرسو کرے گا، نہیں ہوگا نہیں ہے. سو ہم نے ایک اچھی پلاننگ کرنی ہے. اس کی وجہ سے بنگلہ دیش ہمارے سے آگے چل گیا ہے. انڈیا کی جو یہ حسینہ واجد جب سے بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے وہی پالیسیز رکھی ہوئی ہیں. انڈیا نے منموہن سنگھ 1991 سے جو پالیسی ان کو فالو کر رہے ہیں.
باقی ترکی وغیرہ کو آپ دیکھیں وہ ساروں کے لانگ ٹرم پلانز ہیں جس پر عمل کر. ہمارے پاس پلان ہی نہیں تھا. تو آئی تھنک یہ کم از کم کریڈٹ دیں اس حکومت کو کہ وہ پلاننگ تو کر رہی ہے نا. ہاں جی یقیناً یہ کریڈٹ تو جاتا ہے حکومت کو کہ ایک پلاننگ کر رہی ہے بشرطے کہ پلاننگ پہ عمل درآمد ہوتا ہو. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آج پرائم منسٹر نے میٹنگ کی ہے چیف منسٹر کے ساتھ کہ جوک در جوک ان کی حکومت کیوں آ رہی ہے, حکمران جماعت جو ہے یہ ضمنی انتخابات. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کچھ حکومت کی کریڈیبلٹی ٹو ڈیلیور بڑی ڈیمیج ہوئی ہے پچھلے 2.5-3 سال. اس کو بھی تو کرنا شوکت صاحب نے ڈائریکٹلی آپ ہی کا کام ہے ریسٹور کریڈیبلٹی کو. کریڈیبلٹی دیکھیں جی, کریڈیبلٹی جو ہے وہ اس وقت آئے گی. دیکھیں ایک تو اگر ہم اس حکومت سے زیادتی نہ کریں, جب یہ آئے جو ان کو تحفہ ملا $20 بلین کا, وہ ان کا تحفہ تو نہیں تھا نا. یہ تو پہلی دفعہ انہوں حکومت میں آئے, تو اس کو ٹھیک کرتے کرتے ان کو IMF پڑ گیا. IMF میں ظاہر ہے کہ IMF از اے فرینڈلی IMF نہیں تھا, تو اس کو ٹھیک کرتے ہوئے اب گروتھ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ اگر ہم اسی راستے پہ چلے جس کے یہ گروتھ آرام سے اوپر آئے گی, اور پھر ہم جو بیسک جو ایشوز ہیں وہ ہم ان کو ریزالو کریں گے, ویدر اٹ از پرائس اس کا انفلیشن کا ہے, یا پھر اس کے بیچ میں ہم جو ہے ہماری انڈسٹریل گروتھ ہے, ایگریکلچر گروتھ ہے, اس کو ہم لے کے آئیں گے تو پھر کریڈیبلٹی آئے گی نا. کریڈیبلٹی تو کام کرنے سے ہے نا. لیکن ابھی تک بھی لوگوں کو حالانکہ انفلیشن وغیرہ تنگ کر رہی ہے اسی وجہ سے لوگ, لیکن اصل میں تو انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ تو کافی حد تک کیا ہوا ہے. جی یہ تو صحیح ہے شوکت صاحب کہ کام کیا ہے اور کام کرنا بھی بہت باقی ہے, اور اس کی ایک ریفلیکشن جو ہے, اگرچہ ٹائم بڑا کام ہے آپ کے پاس, یہ جو بجٹ کی کافی ایکسرسائز ہو بھی چکی ہوگی. مقصد کہنے کا کہ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں جو آپ یہ بجٹ دیں گے یہ ایسے انکمنگ فائنانس منسٹر, اس میں دیکھیں گے کہ لوگ کہ فیوچر کی کیا جھلک ہے, کہ کیا روڈ میپ آپ نے رکھا ہے آئندہ کے لیے. دیکھیے جی بجٹ جو آ رہا ہے وہ تو بالکل ابھی ایک سر پہ آ گیا, لیکن جو میں براڈ کانٹورز بجٹ کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ ہم اس دفعہ بجٹ کے بیچ میں جس طرح میں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم براڈننگ کے تھرو یوزنگ آٹومیشن جو علاقوں میں پہلے نہیں گھسے تھے وہ گھس کے براڈ ہم ریونیوز بڑھائیں گے, اور وہ جو ہم ریونیو جب بڑھا لیں گے تو اس کو ہم خرچ کریں گے گروتھ ایریاز میں, جس میں ظاہر ہے ایگریکلچر از نمبر 1 بیکاز ایگریکلچر سے ہماری فوڈ سیکیورٹی بھی ہوگی اور انفلیشن بھی کم ہوگی. پھر ظاہر ہے ہاؤسنگ, اور اس کے بعد یہ آپ کی انڈسٹری وغیرہ, اس کی انڈسٹریل گروتھ اور پاور سیکٹر ریفارمز. تو یہ جو چیزیں یہ تو ہم نے کرنی ہیں اس بجٹ میں کریں گے. بٹ میں جو بتا رہا ہوں آپ کو کہ شارٹ ٹرم پلان بھی ہمارا جو ہے اس دفعہ مئی کے اینڈ سے پہلے آ جائے گا, تو ہو سکتا ہے اس بھی کئی چیزیں ہم جو ہیں وہ بجٹ میں ڈال دیں گے. تو بجٹ اس دفعہ کرٹیکل ہے کیونکہ ایک دفعہ یہ سال جو ہے یہ تو ہمیں پورا ایک موقع ملے گا. اگلے سال میں تو پھر ہم لیم ڈک ہو جائیں گے, تو اسی لیے اس بجٹ کے اوپر کافی انحصار ہے. میرے لیے بدقسمتی یہ ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ محنت کریں گے, محنت سے ہم گھبراتے نہیں ہیں. ہاں جی شوکت صاحب یہ ذکر کیا بھی یہ عباسی صاحب نے بھی, یہ FBR کا جو رول ہے پاکستان کی ترقی میں وہ کافی ریٹروگریسو ہی رہا ہے ہمیشہ. اس کو کس طرح تبدیلی لے کے آئیں گے آپ؟ اسی طرح زرداری صاحب ایک موقع پہ بات کہہ چکے ہوئے ہیں, وہ غلط نہیں ہے کہ غالباً انہوں نے کہا کہ نیب اور پاکستان کی یا معیشت چلے گی یا نیب چلے گا, اکٹھے نہیں چل سکتی. ہاں یا معیشت چلے گی نا, تو یہ دو باتیں نہیں. FBR جو ہے FBR کے ریفارم بڑے ضروری ہیں.
ایف بی آر کا ایک سب بہت دیکھیں جی، ایف بی آر میں بہت اچھے لوگ ہیں، کئی بہت اچھے لوگ ہیں، اور دوسرے کئی جو ہیں وہ کچھ ٹھیک نہیں ہیں، تو ہم نے ان کو انکریج کریں گے جو اچھے ہیں وہ اور زیادہ اچھا کام کریں، اور جو نہیں ہیں ان کو کہیں گے دیکھیں کوئی طریقہ کار کریں، جب آپ جائیں کچھ اور کریں۔ لیکن جو براڈلی ہم نے ادھر کرنا ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم ہراسمنٹ ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو ابھی یونیورسل جو ہے سیلف اسیسمنٹ ہونی چاہیے، اور آڈٹ جو ہے وہ کوئی تھرڈ پارٹی کرے، تاکہ یہ ہراسمنٹ ختم ہونی چاہیے ایف بی آر میں۔ ابھی 1 سال میں ہوتی ہے، 2 سال میں ہوتی ہے، بٹ کرنی ہے کیا، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان کو ڈر نہ لگے کہ وہ جا کے ایف بی آر میں اپنا وہ ٹیکس ریٹرنس جمع کروا رہے ہیں۔ تو یہ بڑا میجر، اور اس میں ضرورت کس چیز کی ہے؟ ٹیکنالوجی کی۔ ٹیکنالوجی کو یوز کریں گے، تھرڈ پارٹیز کو آؤٹ سورسنگ یوز کریں گے، اور وہ علاقے ہم کی طرف جائیں گے جو ابھی تک ٹیکس نیٹ میں نہیں آئے۔ یعنی آپ کا مقصد ہے کہ ہیرسمنٹ بھی نہیں ہوگی اور آپ ٹیکس نیٹ کو وائڈن بھی کریں گے۔ یہ تو بڑا نوبل کاز ہے شوکت صاحب، لیکن یہ بڑا مشکل ہے، اپل ٹاسک ہے۔ نہیں یار، اتنا آپ کا ٹاسک نہیں عارف، پوائنٹ صرف یہ ہے کہ آپ یونیورسل سیلف اسیسمنٹ میں چلے جائیں تو لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یار یہ اس میں ہم مجھے کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد جو آڈٹ ہے، اب جو یہ جا کے ہر ایک آدمی کو جو جا کے تنگ کرتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ ہم بیسے ایوری 25th فائل، ایوری 20th فائل کو ہم اٹھائیں گے، اور باہر سے آئی کیپ سے جو ہوں گے آڈیٹرز یا ٹیکس کنسلٹنٹس، وہ ان کو دیکھیں گے، اور اس کے بیچ میں اگر کوتاہی ہوگی تو ہم ڈیٹرنٹ کریٹ کریں گے۔ اگر ان کے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اس کے بعد ہم پوچھ گچھ نہیں ہوگی، نہیں، پوچھ گچھ تو بہت زیادہ ہوگی۔ میں تو یہ کوشش کروں گا اس دفعہ لاء میں یہ جیل سینٹنس بھی ڈال دوں، تاکہ جو نہیں دیں گے ان کو جیل ہوگی۔ دنیا میں ہوتا ہی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ ہم اس میں سے، لیکن ہراسمنٹ نہیں ہوگی جی، یہ تو وہ ہے کہ جو بیسکلی لوگ گئے اور اگر انہوں نے کوتاہی کی تو وہ پھر جی ہاں بالکل رول آف لاء ہم استعمال کریں گے اور ڈنڈا استعمال کریں گے، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں نا۔ اب تو سب کے لیے یہ ہراسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر مکا ہو جاتا ہے گراؤنڈ پہ۔ ہاں جی شوکت صاحب، یہ جو نیب والا معاملہ ہے، یہ بھی تو ایک سیریس ایشو ہے فار بزنس مین۔ یہ نیب جو ہے نا جی، نیب جو ہے یہ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک ادارہ ہے، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ اس کو تھوڑا سا ریفارم کرنا پڑے گا، کیونکہ اومیشن کمیشن جو ہے، جس میں لوگوں نے پیسے نہیں بنائے ہوتے لیکن ڈیسیژن جب لیتے ہیں تو اس کے اومیشن کمیشن ہو سکتی ہے، تو اس کو ہم مل کے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کے اس کو ہمیں سدھارنا ہوگا، کیونکہ ادروائز تو گراؤنڈ لیول پہ بیوروکریسی تو آلموسٹ اسٹینڈ اسٹل پہ ہے، تو یہ تو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ وفاقی وزیر خزانہ ترین صاحب، آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ نظامی صاحب آپ کا بھی شکریہ، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اجازت دیجیے۔